بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 915 مولانا عبداللہ صاحب معروفی کے رد کی آخری قسط۔ قرآن حکیم کا پیش کردہ تزکیہ۔ دعوتی محنت کے بغیر دین میں للہیت اور خوبصورتی نہیں۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قرآن حکیم اور تزکیہ۔ قرآن حکیم نے تزکیے کا لفظ 4 معنی میں استعمال کیا ہے: تطہیر فکر، تطہیر نفس، تطہیر قلب اور تطہیر روح۔ نمبر 1، پہلی چیز تطہیر فکر ہے، یعنی انسان کی فکر میں جو غلط چیزیں، غلط خیالات، غلط عقائد، غلط فلسفے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو نکال باہر کرنا۔ دوسری چیز تطہیر نفس ہے، نفس پر حیوانی جبلتیں غالب آ جاتی ہیں، نفس کو اس طور سے پاک کرنا کہ وہ ان جبلتوں پر قابو پا لے، یہ نفس کا تزکیہ ہے۔ تیسری چیز تطہیر قلب ہے، قلب انسانی آئینے کی مانند صاف ہوتا ہے مگر اس پر غبار آ جاتا ہے، اس غبار کو ہٹا کر قلب کو صاف کرنا، یہ بھی تزکیے کے ذیل میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کے آئینے پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جلا کیا ہے؟ فرمایا، موت کا کثرت سے ذکر اور تلاوت قرآن۔ چوتھی چیز تطہیر روح ہے، ہماری ارواح ہمارے جسمانی وجود سے بہت پہلے عالم ارواح میں پیدا کی گئی، روح بھی غلط اثرات سے مضمحل ہو جاتی ہے، اسے پاک کرنا، اسے زندگی بخشنا، ایمان اور یقین کی روشنی کو بڑھانا اور بھڑکانا، یہ بھی تزکیہ ہے۔ قرآن مجید شفاء لما فی الصدور ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگو تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا۔ قرآن موعظہ یعنی واعظ و نصیحت ہے جو دل کی زمین کو نرم کرتا ہے۔ آپ زمین کو ہل چلا کر پہلے نرم کرتے ہیں، پھر بیج ڈالتے ہیں، تبھی اس میں فصل اگتی ہے۔ اگر زمین کو نرم کیے بغیر بیج ڈال دیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح ضروری ہے کہ پہلے موعظہ سے دل کو نرم کیا جائے اور جب نرم ہو جائے تو اس میں قرآن کا بیج ڈالا جائے، پھر سینوں میں جو حب الدنیا، حب مال ہے اور حب شہوات کے روگ ہیں ان کے لیے شفا بنے گا۔ قرآن کے فہم و ادراک سے یہ ساری چیزیں اندر سے اور باہر سے نکلیں گی اور باطن کی صفائی ہوگی، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا گیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تزکیے کے لیے قرآن حکیم ہی عظیم ترین شے ہے، اسی قرآن کے ذریعے اندر کے روگوں کا علاج ہو سکتا ہے، یہی اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ قرآن حکیم تزکیے کا جو نسخہ بتاتا ہے وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 قرآن اور نماز، نمبر 2 صلاۃ تہجد اور قیام اللیل، نمبر 3 روزہ اور نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ۔ اگر قرآن مجید کو تزکیے کا مرکز اور محور بنایا جائے گا تو یہ آپ کے ذہن سے اتر کر قلب سے ہوتے ہوئے آپ کے پورے وجود کو دھو کر پاک اور صاف کر دے گا۔ بدقسمتی سے تزکیے نفس کے ضمن میں ہمارے صوفیہ نے جو مختلف طریقے اختیار کیے ہیں وہ نبوی طریق سے کچھ زیادہ مطابقت نہیں رکھتے۔ ہماری ایک بڑی بدقسمتی یہ بھی رہی ہے کہ دور صحابہ کے بعد ہمارے یہاں اس وحدت فکر و عمل میں بتدریج زوال آتا چلا گیا،
جو دور خلافت راشدہ کا طر امتیاز رکھتا تھا۔ وحدت کلمہ وحدت فکر سے جب کٹ کر رہ گئے تو پھر کچھ لوگ قانون اور فقہ کے ماہر بن گئے اور کچھ نے تزکیے نفس کو میدان کو اختیار کر لیا کچھ نے تعلیم و تعلم کو مشغلہ بنا لیا۔ اس طرح مختلف گوشوں میں یہ تمام امور بڑھتے چلے گئے اور ہر گوشہ اپنے ہی انداز میں ترقی کرتا اور پروان چڑھتا رہا، مگر امت مسلمہ کی جو اصل روح یعنی وحدت کلمہ اور وحدت فکر تھی جو قرآن مجید نے اس امت محمدیہ کو عطا کی تھی، مجروح ہوئی اور خوب مجروح ہوئی۔ چنانچہ تزکیہ نفس کے معاملے میں نامعلوم کہاں سے یہ نظریات لیے گئے اور کہاں سے یہ نفسیاتی ریاضتیں اور مشقتیں اخذ کی گئی کہ جن کے ذریعے سے تطہیر باطن، تزکیہ نفس اور تربیت روحانی کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ ہم گہرے احساس کے ساتھ اور علی وجہ البصیرت یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس میدان میں طریق نبوی سے کچھ زیادہ ہی دوری ہوتی چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تربیت اور اسلوب تزکیہ اس سے بہت مختلف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ پہلے اس قرآن کے ذریعے سے فکر کی تطہیر کی جائے، نقطہ نظر اور سوچ کی اصلاح کی جائے۔ اس تطہیر کی وجہ سے برے اعمال پتھ جھڑ کی طرح خود جھڑ جائیں گے، یا جیسے اس درخت کے پتے سوکھ کر جھڑ جاتے ہیں جس کی جڑ کاٹ دی گئی ہو۔ یہ ہے تزکیے کا عمل۔ قرآن مجید ہی در حقیقت اس عمل تزکیے کا محور ہے۔ تلاوت آیات کی طرح تزکیے کی اساس اور بنیاد بھی یہی قرآن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس معاملے میں جو طریقے اختیار کیے گئے ان میں بالعموم قرآن حکیم کو نظر انداز کر دیا گیا۔ علامہ اقبال نے اس تلخ حقیقت کی جانب اپنے اشعار میں بڑی خوبصورتی سے اشارہ کیا ہے۔ صوفیوں کا بالعموم حال یہ ہو گیا ہے کہ عراقی یا اس قبیل کے دیگر شعراء کے اشعار سے تو ان کے دلوں میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کو سن کر ان کی آنکھیں پرنم نہیں ہوتی، اس لیے کہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے اندرونی کثافتوں اور کدورتوں کی صفائی کرنے کا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور وہ مبارک طریقہ متروک ہوتا چلا گیا، اور تزکیے کا عمل جو در حقیقت براہ راست نتیجہ تھا یتلو علیہم آیاتہ کا، اس کی اصل سے کاٹ دیا گیا۔ علامہ اقبال نے بعض حقائق کی تعبیر بڑی خوبصورتی سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ابلیس کو قتل کر دینا اور اس کو بالکل ختم کر دینا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ وہ تو لوگوں کے وجود کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ یہ در حقیقت اس حدیث نبوی کا ترجمہ یا ترجمانی ہے جس میں حضور نے فرمایا بے شک شیطان تو انسان کے وجود کے اندر اس طرح جاری و ساری ہو جاتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اس پر صحابہ میں سے واقعتاً کسی نے بڑی ہمت کر کے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ علامہ اقبال نے اس حدیث کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا، یعنی بہتر یہ ہے کہ تم اس شیطان کو مسلمان کر لو، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اسے قرآن کی شمشیر سے قتل کرو۔ تمہارے اندر اگر غلط خیالات، غلط رجحانات، غلط جذبات، غلط شہوات پیدا ہو رہی ہیں تو یہ در حقیقت تمہاری غلط سوچ اور فکر اور تمہارے نقطہ نظر کے کج ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ یہ قرآن ایک ایسا ذریعہ ہے جو تمہاری سوچ کو صحیح کرے گا، تمہارے نقطہ نظر کو درست کرے گا اور تمہارے نظام اقدار کو صحیح بنیاد پر استوار کرے گا۔
یہ ہے وہ طریقہ کہ جس سے تمہاری شخصیت میں بھی انقلاب آئے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ غلط عادات اور غلط افکار کے دھبے تمہاری شخصیت سے خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے، اور باطن کے اس انقلاب کے بعد ہی تم اس قابل ہو سکو گے کہ خارج میں بھی انقلاب برپا کر سکو۔ اللہ کی مدد اتروانے کا طریقہ، یعنی جو شخص اور قوم رسولوں والا دعوتی کام کرے گی تو اللہ اس کا ناصر و مددگار ہوگا، اور پھر اسے کوئی دشمن کا خوف نہیں ستائے گا، اس لیے کہ وہ عام آدمی نہیں بلکہ داعی اللہ ہے، ولی اللہ ہے، اور ولی وہ ہے جو انسانوں کو ظلمات سے نکال کر نور ہدایت کی روشنی کی طرف لائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ولایت کو دعوت اللہ والے کام کے ساتھ مشروط کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دعوتی محنت کے بغیر دین میں صداقت اور پختگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں اللہ کی محبت اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت میں صدق و صفا کی کیفیت لازمی ہے، اور یہ کیفیت ان امور کی دعوت دیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ کی ہر محبوب چیز کو محبوب رکھتا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندے اور ان کی سرخروئی اور کامیابی بہت پسند ہے۔ اسی طرح اللہ کو جو چیز پسند نہ ہو وہ اس کے چاہنے والے کو بھی پسند نہ ہو، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو گمراہی میں دیکھنا اور انہیں تباہ و برباد کرنا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ فائدہ، اور یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ انسانوں کی فلاح و بہبودی دین میں ہے اور تباہی اور بربادی بے دینی میں ہے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا داعی اللہ نہ بننا اور دعوت کے کام کو نہ کرنا ہمارے محب اللہ ہونے کے دعوے کو قطعاً غلط ثابت کرتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ داعی اللہ کی فضیلت میں، جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ پڑھی تو فرمایا کہ دعوت و تبلیغ والا داعی اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، یہ بندہ اللہ کا اختیار کردہ ہے۔ زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں یہ بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے، اس کی دعوت اللہ نے قبول کی، اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کام قبول کیے گئے، اور جب کہتا ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ فائدہ، جو داعی اللہ کو بری نگاہ سے دیکھے گا اللہ اس کا صفایا کر دیں گے۔ راکٹ اور میزائل میں وہ طاقت نہیں جو دعوت والے راستے میں چلنے پھرنے والے قدموں کی طاقت ہے۔ اس چلنے پھرنے سے اللہ کا غصہ سرد ہوتا ہے، اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے، خیر اور برکتیں اترتی ہیں، انسان کو سکون کا سانس نصیب ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ پس کیوں نہ تم سے پہلے کی قوموں میں جن پر عذاب نازل ہوا ایسے نیکوکار لوگ اٹھتے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے۔ ایسے لوگ بہت تھوڑے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا، ورنہ سارے ہی لوگ ان لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں عطا کیے گئے تھے، اور وہ بڑے خطا کار تھے۔ جو سو تیرا رب ظالم نہیں ہے کہ بستیوں کو یوں ہی ہلاک کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کے کام کرنے والے ہیں۔ فائدہ، آج دنیا میں امن و سلامتی کے دلدادہ لوگوں کو نبیوں والی دعوتی محنت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آج رسمی دعوت کی یہ برکات ہیں کہ دنیا تمام میں لاکھوں آدمی اسلام کی آغوش میں آ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے آ رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب